السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 35۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی اہم قصہ ہے جو عام طور سے میں نے بیان نہیں کیا، راز کا تھا، لیکن اب ان کے انتقال کے بعد تو راز رہا نہیں، اس لیے بیان کر دیتا ہوں۔ بمبئی میں ایک بہت بڑا گنڈا تھا، میں اس پر سنا رہا ہوں نیک لوگوں کی دوستی آدمیوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ حکومت اس وقت اندرا گاندھی کی تھی، کوئی بھی اسے جیل میں نہیں ڈال سکتا تھا، نام اس کا عبد القادر تھا، اور پوری ہندوستان کی حکومت اس سے ڈرتی تھی کہ اسے اگر جیل میں ڈالا تو سارے ہندوستان میں آگ لگ جائے گی، کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتفاق سے ہم اس کے گھر کے قریب کسی مسجد میں ٹھہرے، جب اس کے لوگوں نے کہا کہ عبد القادر کا مکان بھی یہاں ہے تو ابا نے فرمایا بھی ہم خصوصی ملاقات کریں گے جا کر اس کی۔ چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت کے ایک دو ساتھی اس کی خصوصی ملاقات کے لیے گئے، تو اس کی ماں نے کہا، اثر بعد گئے خصوصی ملاقات کے لیے، تو اس کی ماں نے یوں کہا کہ مولوی صاحب اس کا سورج تو مغرب کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے، یہ جملہ کہا، یعنی مغرب کی نماز کے بعد یہ مڑ میں آتا ہے اور سارے کام جو بھی کرنے ہو وہ پوری رات کرتا رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے اور دن میں سویا رہتا ہے۔ ابا نے کہا کوئی بات نہیں، ہم مغرب بعد آئیں گے، ملاقات کریں گے۔ نیک لوگوں کی دوستی آدمیوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے اس عبد القادر کے پاس مغرب بعد، اس نے جو ہے اکرام یہ کیا کہ بلایا اور بٹھایا، بس یہ اس کا اکرام تھا، بھی کھانا کھلاتا، چائے پلاتا، یہ بات تو تھی نہیں، اس لیے کہ دادا قسم کا آدمی تھا اور بھاری بھرکم آدمی تھا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ چندہ لینے کے لیے آئے ہو؟ کتنا چندہ چاہیے؟ ابا نے کہا چندہ لینے کے لیے نہیں آئے، ہم تو آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا مجھے لے کر کیا کرو گے؟ یوں کہا کہ آپ کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے، 3 دن جماعت میں نکالیں گے۔ بات سمجھائی تو اس نے کہا اچھا میں نکلوں گا تمہارے ساتھ، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ شراب لے کر نکلوں گا، بغیر شراب کے نہیں نکلوں گا۔ تو ابا نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ شراب لے کے نکلنا ہمارے ساتھ، لیکن ایک شرط ہے کہ شراب کو مسجد میں مت لانا، مسجد کے باہر بیت الخلا وغیرہ ہوتی ہے وہاں شراب کو رکھ دینا، مسجد میں شراب کو لانا ہی مناسب نہیں ہے، آپ جو ہے باہر رکھ دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ نکلا اللہ کے راستے میں، جب وہ نکلا تو اس کو دیکھا دیکھیے بہت گنڈے نکلے جتنے اس کے شاگرد تھے، اور جو ہے ساری مسجد بھر گئی، بغیر تشکیل میں مسجد بھر گئی۔ ابا نے شراب ہے اس کے پاس لیکن باہر بیت الخلا میں رکھی ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تشکیل شروع کی، بھئی بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے، کون تیار ہے؟ تو یہ عبد القادر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا سب سے پہلے میں تیار ہوں، اور فلا عبد الرحمان تو بھی کھڑا ہو جا، او تو بھی کھڑا ہو جا، او تو بھی کھڑا ہو جا۔ یہ جو اس کے بھی چیلے چانٹے تھے، جو اس کے شاگرد تھے، اچھی خاصی ایک جماعت بن گئی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس رات میں نے وہاں پر بیان میں اہل کہف کا قصہ بیان کیا تھا، تو وہ 3 دن ہمارے ساتھ رہا۔ تیسرے دن رات کو پھر شراب وغیرہ کی بوتلیں اس نے توڑ دی، خود توڑ دی۔ حکمت ہوتی ہے، حکمت اور نیک لوگوں کی صحبت۔ ہمیشہ یاد رکھنا، دین کا کام ہیبت سے نہیں چلتا، دین کا کام محبت سے چلتا ہے۔ چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شراب وغیرہ کی بوتلیں تو اس نے توڑ دی، اور رات کے وقت میں ایک رات میں زور زور سے رونے کی آواز آ رہی تھی مسجد میں، میری آنکھ کھلی۔ ابا فرماتے تھے میں نے دیکھا کہ یہ کون رو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کیا؟ قریب جا کر میں نے دیکھا تو یہی عبد القادر تھا اور دعا مانگ رہا تھا، اور دعا میں یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ
یہ جماعت والوں کی مثال تو اہل کہف کی ہے، اور میری مثال اس کتے جیسی ہے جو اہل کہف کے ساتھ چلا تھا۔ اے اللہ، اس کتے کے لیے تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے، مجھ کتے کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ تو ابا فرماتے تھے کہ میں اس کے قریب میں بیٹھا ہوا آمین آمین کہہ رہا تھا اور آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، تیری رحمت کا سمندر، تیری رحمت کے قطرے اس پر گر رہے ہیں، کچھ چھینٹیں مجھ پر بھی ڈال دے۔ تیری رحمت کی بارش تو اس پر گر رہی ہے، کچھ چھینٹیں مجھ پر بھی ڈال دے۔ بعد میں وہ عبد القادر بنا، بہت بڑا اللہ والا بنا، بہت بڑا اللہ والا۔ سارے دھندے چھوڑ دیے اس نے، سارے گڑبڑیں چھوڑ دی۔ حکومت نے والد صاحب کو بلایا اور کہا بھئی ہم نے تو بہت کوشش کی اس کو کنٹرول میں کرنے کی، تم نے کیسے کنٹرول کیا؟ تو ابا نے کہا ہم نے کنٹرول نہیں کیا، نیک لوگوں سے دوستی، نیک ماحول، نیک لوگوں کے پاس آنا جانا، یہ دین کے ماحول میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی۔ کرنے والا اللہ ہے، اس کے لیے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے۔ یہ مضمون بہت دھیان سے سننا، اس پر مزید کر انشاءاللہ اور بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بھی بنائے اور نیک لوگوں سے دوستی کرنے والا بھی بنائے، اور نیک لوگوں کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔